امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے اور آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے کہ ان کی اہلیہ نے افسردہ لہجے میں کہا، امیر المومنین، اگلے ہفتے عید آنے والی ہے، بچے بے حد خوش ہیں، اب کپڑے لے دیں۔ بچہ ابھی روتے روتے سو گیا ہے کہ ہمیں نئے کپڑے لے دیں۔ امیر المومنین بولے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے ماہانہ صرف 100 درہم ملتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کو بیت المال سے رقم ادھار لینا چاہیے۔ بیوی بولی، میں اس کا محض امانت دار ہوں، کیونکہ بیت المال صرف اور صرف غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے۔ بقول حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس لیے یہ واضح نہیں کہ اس کے آنسو کیوں چھپے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ اسے بیچ دیں تاکہ بچے خوش رہیں۔ بیوی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے میرے تمام زیورات بیت المال کو دے دیے، مزید برآں آپ نے سب کچھ جمع کیا ہے، بشمول انمول ہار جو میرے والد نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ اس وقت میں نے صرف آپ کی محبت چھوڑی ہے۔ امیر المومنین نے سر جھکا کر کافی غور کیا۔ اس نے اپنے ماضی پر غور کرنا شروع کیا، جس میں اس کے ابتدائی سال، اپنی جوانی، اس کی نفیس شکل اور وہ لباس جو اس نے چھوٹی عمر میں پہنا تھا لیکن اسے دوبارہ پہننے کا موقع نہیں ملا۔ یہ کپڑے راستے سے گزرنے والی خوشبوؤں سے معطر تھے۔ یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، تم میری وجہ سے پریشان ہوگے، بیوی نے التجا کی۔ جب اس نے اپنے عقیدت مند شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کوئی مسئلہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو ایک خط دیا جو اس نے بیت المال کے مینیجر کو دکھایا اور اسے ہدایت کی کہ واپس آنے سے پہلے اسے انچارج تک پہنچا دے۔ اس نے کہا، مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس بھیج دو۔ اس کے جواب میں امیر المومنین کو خط موصول ہوا۔ آپ اس آیت کا جواب پڑھتے ہوئے رو پڑے، جس میں کہا گیا تھا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، روئے زمین پر تیرا حکم مانو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ تم 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہو؟ اور اگر تم یہ نہیں جانتے، پھر غریبوں کے مال کا حق پہلے ہی اپنے گلے میں کیوں ڈالتے ہو؟ میں تقریباً مر گیا، لیکن رکھوالے نے مجھے بچا لیا۔ آپ یہ آیت پڑھ کر رو پڑے اور بیت المال سے کوئی بھی چیز نہ لی۔ دمشق کے لوگوں نے اگلے ہفتے امیر المومنین کے بچوں کو عیدگاہ میں حاضری کا مشاہدہ کیا، جبکہ امیر المومنین کے بچے پرانے اور گندے کپڑے پہنے اپنے والد کے ساتھ جاتے نظر آئے، کیونکہ آج اس کی توجہ فانی دنیا کی خوشیوں کی بجائے آسمان پر تھی۔ اس لیے بچوں کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ جنت کے لیے وقف تھا، کیونکہ اس نے اس کے لیے ایک ابدی طرب محسوس کی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اللہ ہمیں ان جیسی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔